السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین ناظرین، غیر مقلدین کے جھوٹ اور ان کے دھوکے اور دجل و فریب یہ تو بہت ساری ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہے، ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، لیکن ان کی خود باتیں انہی کی زبانیں جب آ جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے، تو پھر ان کے لیے دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں پیش ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں غیر مقلدین اس طرح کے جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک غیر مقلد ہے، وہ بڑا، اس کا بھی نام یہ آئی پلس چینل والوں میں سے ہے، سرفراز فیضی۔ وہ بھی بہت کچھ بولتا ہے علماء حق کے خلاف، زہر اگلتا ہے، لوگوں کو متنفر کرتا ہے علماء سے، اور اس کے بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو جھوٹ اور مبنی، لیکن کھلا جھوٹ، اور دوسرے غیر مقلد نے آ کر اس کے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا، پتہ چل جاتا ہے۔ تو اپنے علماء کے متعلق ان کا ایک مدرسہ ہے عمر آباد، اس کے متعلق شیخ رحمان وہ بھی ان کے خلاف بیانات کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے جو ہے نا وہ عمر آباد کے حق میں گفتگو کی، آگے ایک اور غیر مقلد نے اس کا رد کر دیا۔ آپ یہ سن لیجئے تاکہ پوری بات واضح ہو جائے۔ عمر آباد ایک اہل حدیث ادارہ ہے، وہاں کے فارغین اہل حدیث ہیں، وہاں کے اساتذہ اہل حدیث ہیں، وہاں اہل حدیث مسلک کے مطابق کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ فضول باتیں ہیں، وہاں پر بڑے بڑے ہمارے علماء مدرس رہے ہیں، اور اہل حدیث و علماء میں جو بہت بڑے بڑے نام ہیں وہ وہاں پہ نہ صرف وہاں کے فارغ ہیں بلکہ وہاں پر تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اگر وہ کوئی ایسا ادارہ ہوتا جہاں پر جا کر کے لوگ اخوانی ہو جاتے تو کیا یہ ہمارے کبار علماء اتنے منہج کے معاملے میں جو ہے وہ کمزور تھے کہ ایک ایسے ادارے میں تعلیم دیتے رہے، وہاں کے مدرس رہے، اور ایک ایسے ادارے کو فروغ دیتے رہے جہاں پر لوگ جا کر کے اخوانی ہو جا رہے ہیں؟ آج یہ جو لوگ عمر آباد کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کیا یہ ان علماء سے زیادہ بڑے؟ شیخ انیس الرحمن اعظمی کتنی بڑی شخصیت ہے، اگر 10 اہل علم کا نام لیا جائے اس وقت ہندوستان میں جن کو کبار اہل حدیث علماء میں شمار کیا جاتا ہے تو اس میں سے شیخ انیس الرحمن اعظمی ہے۔ وہ تزکیہ کرتے ہیں عمر آباد کا، وہ عمر آباد کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ عمر آباد میں پڑھائے ہوئے ہیں، ان کے خاندان کی تیسری چوتھی نسل اس وقت عمر آباد میں پڑھا رہی ہے۔ تمل ناڈو میں دارالسلام کے علاوہ اور کوئی مدرسہ شیخ اپنا نہیں، اہل حدیث کا کوئی مدرسہ یہاں نہیں ہے کبھی نہیں۔ مطلب یہاں سے مرد سلف کا فکر نہیں آتا تھا، نہیں، وہ ان کی کچھ کوئی مجبوریاں سمجھو، یا کہ یوم اول سے اسی کے لیے تھا کہ صاحب کتاب و سنت کے منہج کو عام کرنا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اہل حدیث منہج پر اساتذہ تقریباً 50% حنفی ہوں گے، 50% اہل حدیث، طلبہ 70% اہل حدیث ہوں گے، 50% حنفی ہوں گے، 20% اہل حدیث ہوں گے، ایسا ہے۔ اخوانی چونکہ جماعت اسلامی اخوانی یہ تھے، وہ منہج ان کا ہے سمجھے، لیکن ظاہر نہیں کرتے۔ لیکن مودودی صاحب کی جتنی کتابیں سب وہاں ملیں گی، جماعت اسلامی کی جتنی کتابیں سب وہاں ملیں گی، انعام میں دیں گے تو جماعت اسلامی کی کتابوں کا انتخاب کریں گے، ایسا ہے۔ لیکن فکرہ جو وہاں کے سیکرٹری ابھی ہیں بڑے آدمی کاکا سعید احمد صاحب، وہ جماعت اسلامی کے ہیں لیکن اپنے آپ کو انتصاب نہیں کرتے، وہ حدیث ہیں، انتصاب نہیں کرتے۔ مودودی صاحب کا یہ ایک مضمون بھی پڑھے بغیر نہیں رہیں گے، سب پڑھے تو وہ چونکہ ہے، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے ہوتے بھی سب اسی منہج کے ہیں۔ ان کے داماد بھی کاکا عمر صاحب کے عبدالرقیب، وہ تمل ناڈو جمعیت اہل حدیث کے امیر تھے۔ اب اس کے بعد سمجھے کہ صاحب وہ دلی میں بڑے عہدے پر، تو لین دین بھی ہے تبلیغ جماعت کے ساتھ، جماعت اسلامی کے ساتھ، ان کے بچوں کا لین دین بھی، اس لیے وہاں وہ مدرسہ ویسے ہی رہتا۔ اس لیے جب بھی کوئی سخت مزاج کرتے ان کو ذرا سا ہٹانے کی کوشش کرتے۔ ان کا نام ہے راہ اعتدال، پرچہ بھی ان کا نام ہے راہ اعتدال، اور اس کو اعتدال سمجھتے ہیں۔ اس کو سلفی علماء وہاں خالی سلفی علماء آپ کو کوئی نہیں ملے، ذرا سا پیشے ہو۔ ایک عبداللہ جولم، جسے دکتر عبداللہ جولم، اور ایک حافظ عبدالعظیم، اور اس کا دکتر الیاس ہے، اس کا حافظ ابراہیم ہے، چھوٹا اساتذہ میں سے ابراہیم انچالی صاحب یہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک ہے ہمارے چچا ہے، وہی ناظم ہے، مولانا حافظ الرحمن اعظم، اور یہ سب سے زیادہ سمجھیے اعتدال والا، سب سے زیادہ اعتدال والا۔ جب بھی جامعہ کا مزاج سمجھانا ہو تو تقریر کرنے کے لیے انہیں کو کھڑا کریں گے، وہ کہیں گے صاحب اس میں کیا اس میں کیا ہے، اتحاد ہونا چاہیے، اسی کے لیے مدرسہ قائم کیا گیا۔ اسے تو ایسے 5-6 سال سے شیخ فاروق عمری تو بھیونڈی میں ممبئی سے اپ اینڈ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں، بھیونڈی میں میرے شاگرد۔
شیخ اب خالص آپ بولے شیخ خالص نہیں ہے کوئی خالص نہیں ہے اس سے مراد خالص سے نہیں، کوئی خالص نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ سب اہل حدیث ہی صحیح، باقی لوگ جو ہے انحراف کے قائل ہے، شکار ہے، وہ نہیں بنے. اچھا سب ٹھیک ہے، بہتر ہی ہے. اچھا. اتنا بڑا. شیخ عبدالعظیم مدنی کا بھی یہی وہ بھی اب مجبور ہے نا، وہاں جو بھی رہیں گے اسی مزاج کا ہونا ضروری ہے. اس کے مزاج کا نہیں تو میں بولا نا آہستہ سے ہم کو ہٹا دیتا، معلوم بھی نہیں ہوتا. شیخ دکتور عبداللہ گلم صاحب وہ بھی ویسے ہی سمجھیے، جتنے لوگ ہیں نا میں نے کہا نا صاحب ان کا مزاج وہاں بن جاتا ہے، بنا دیتا ہے. اور یہ تو اور وہاں پر سروائیول کا ان کا طریقہ ہی نہیں ہے. جی جی. وہ یا تو مان کے چلے یا پھر جی. تو ناظرین کرام آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے سرفراز فیضی نے کس طرح جھوٹ بولا اور غیر مقلد دوسرے غیر مقلد نے آ کر واضح طور پر یہ بات بتا دی. اس سے پتہ چل گیا کہ سرفراز فیضی بڑا جھوٹا بندہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، صاف جھوٹ بولا، بہت ساری باتیں چھپائیں، بہت سارے جھوٹ بولے اپنے علماء کے متعلق. ان کے اندر جو خامیاں تھیں وہ چھپائیں، حقیقت کو چھپایا. اب آپ بتائیں کہ اوروں کے متعلق اوروں کے کیڑے نکالنا، اوروں کے متعلق زبان درازی کرنا، بدتمیزی کرنا، جھوٹ بولنا، اور اپنی خامیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں، اپنے اندر جو کچھ ہے وہ چھپانا اور اس کے متعلق جھوٹ بول کر اچھائی ظاہر کرنا اور اپنے آپ کو صاف پیش کرنا. آپ بتائیں ایسے بندے کے متعلق آپ کیا سوچیں؟ کیا اس ایسے شخص پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایسا بندہ قابل اعتماد ہے؟ کیا ایسا بندہ اس لائق ہے کہ لوگ اس طرح کے بندے کی بات سن کر علماء سے متنفر ہوں یا علماء کی بات کو چھوڑ دیں؟ اس طرح کے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر آ کر کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگ علماء سے ٹوٹیں، اور ان جیسے جو نااہل ہو کر تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو محقق سمجھ بیٹھتے ہیں، اس طرح کے لوگوں سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ آ کر لوگ جڑیں. تو خدا را ایسے لوگوں کو پہچانیے اور حقیقت کو سمجھیے. اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی جو پوری امت کو دھوکہ میں لینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، پوری امت کو ان کے دھوکہ سے بچائے اور ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.